ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج دماغ سن اور دل افسردہ ہے، کیونکہ میرے ملک میں جہاں پانی موجیں مارتا تھا وہاں خاک اڑنے لگی ہے، جہاں سے می برستا تھا وہاں سے آگ برسنے لگی ہے۔ لوگ پہلے نڈھال ہوئے پھر بے حال، آبادیاں اجڑنے لگی ہیں اور ویرانے ڈیرے ڈال رہے ہیں۔ میرے ملک کی عوام کو مہنگائی اور بارود مسلسل مار رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران آج بھی باہم دست و گریباں ہیں۔ پارلیمنٹ ربڑ سٹامپ بن چکی ہے اور عدلیہ متنازع ہو چکی ہے۔ میرے دیس کا ہر دن صرف غم لا رہا ہے، جس میں خوشیوں کا قحط پڑ چکا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جمعرات کی شام پورے ملک میں فضا اس لیے سوگوار تھی کہ تب رحیم یار خان میں کچے کے ڈاکوؤں نے راکٹ حملے میں 12 پولیس اہلکار 1 منٹ میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیے، تو کل رات بلوچستان میں بلوچ سرمچاروں اور کالعدم BLA کے دہشت گردوں نے وہ اندھیر نگری مچائی جس کا آج سے پہلے نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا ہوگا۔ گزشتہ شب بلوچستان میں ہونے والے مختلف حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 39 ہو گئی ہے۔ موسیٰ خیل میں 22، کلات میں 11 اور بولان میں 6 لوگ جاں بحق ہوئے۔ فورسز کی کارروائی میں اب تک 21 دہشت گرد ہلاک جبکہ 14 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ایک سانحہ تھا جس پر پوری قوم کو یکسو ہونا چاہیے تھا، لیکن آج بھی قوم اور سیاستدان تقسیم نظر آئے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، لیکن یہ اجلاس شروع ہوتے ہی متنازع ہو گیا، کیونکہ اس اجلاس میں اپوزیشن نے بلوچستان واقعے پر بات کرنا چاہی تو ان کو موقع نہیں دیا گیا، جس پر تمام کی تمام اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا۔ اپوزیشن کا آج کے اجلاس میں کیا موقف تھا، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ قومی اسمبلی میں ہیں اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کی سارے ساتھیوں نے واک آؤٹ کیا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے اس وقت سنجیدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ مکران ہائی وے پہ اور موسیٰ خیل بلوچستان میں، کشمیر میں جو راولکوٹ میں بس جا رہی تھی، وزیرستان میں جو بم دھماکہ ہوا، رحیم یار خان میں جو پولیس کے ساتھی ہمارے سپاہی شہید ہوئے، ان کے اوپر ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ختم نبوت کا جو اس وقت سپریم کورٹ میں جو پارلیمنٹ کے ذریعے اور اپوزیشن نے اس چیز پہ سٹینڈ کیا تھا، اس کے بارے میں ہم لوگ اپنی رائے دینا چاہ رہے تھے۔ حکومت ہمیں الاؤ نہیں کر رہی تھی، اس کے اوپر ہم لوگوں نے واک آؤٹ کیا ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ اپوزیشن کی غیر موجودگی میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے اسمبلی سے بلدیاتی انتخابات سے قبل بلدیاتی ڈھانچے میں تبدیلی کا قانون منظور کرا لیا۔ اس بل کی منظوری ایک بار پھر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے کا خدشہ پیدا کر چکی ہے، کیونکہ یونین کونسل کی تعداد 2022 جون میں 50 سے 101 کی گئی، جس سے الیکشن ملتوی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 31 دسمبر 2022 میں الیکشن ہونا تھے تو 12 دن پہلے تعداد 125 کر دی گئی، جس کی وجہ سے پھر الیکشن ملتوی ہو گئے۔ تب سے اب تک یہ الیکشن نہیں ہو سکے۔ اب دوبارہ بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی سے الیکشن پھر ملتوی ہو جائیں گے۔ ایک طرف دہشت گردی، معاشی مسائل کے دوران مرضی کی قانون سازی، ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جنرل عبد القیوم صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے آج جو کچھ بلوچستان میں ہوا اس پر مذمت تو بنتی ہی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے اوپر بھی اب واضح نشانات اٹھ رہے ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں ناکامی کی، کیونکہ یہ آگ 2 صوبوں میں پھیل رہی ہے؟ جی اب دیکھیں بی بی، مسئلہ یہ ہے کہ جب دشمن ایسا ہو نا، فیس لیس ہو، اور انیشیٹو بھی اس کے ہاتھ میں ہو، اس نے ٹارگٹ بھی سلیکٹ اپنی مرضی سے کرنا ہے اور اس نے ٹائم آف اٹیک بھی اپنی مرضی سے کرنا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایک اتنا بڑا ملک جس کے اندر 25 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں اس طرح کی یہ جو کمینی حرکت ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو اور اتنا بلوچستان کی سڑکیں اور اتنا پھیلاؤ ہے، اور پھر بارڈر آپ کے پورس ہیں، اس طرف افغانستان کے اندر بھی دہشت گردی آ رہی ہے، ادھر انڈیا بھی آپ کا ہمدرد نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ گورنمنٹ کو کس حد تک بلیم کر سکتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب دہشت گرد کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے سیکیورٹی ہماری فیل ہوئی ہے، اس سیکیورٹی کو بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو درندگی بلوچستان میں ہوئی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے، یہ کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا اپنے مسلمان بھائی کو اس طرح نکال کے کہ تمہارا تعلق پنجاب سے ہے یا فلاں سے ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، ہنود و یہود کی گیم ہے بہت بڑی، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ بلوچستان نہیں ہے، وہ ریاست پاکستان ہے، وہ ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، وہ ہمارا یہ سی پیک کے اوپر جو ہم اکنامک ریوائیول کی بات کر رہے ہیں وہ ہے۔ تو آئی تھنک کہ دیز آر دی تھنگز بیہائنڈ اٹ، بٹ آئی ایم شیور کہ یہ آئی اوپنر ہے سب کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، آپ کی پولیس ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، اور مور سو پولیٹیکل گورنمنٹس بلوچستان کے اندر جو ہیں ان کے لیے، تو یہ ان کا دیکھنا بڑا ضروری ہے۔
سر وزیر داخلہ کی کارکردگی سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ کیونکہ کافی سوالات اب ان کی کارکردگی کو لے کر بھی اٹھ رہے ہیں، دوسری طرف بلوچستان کی صورتحال وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور وہ کسی جماعت کو جواب دہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جو وزارت داخلہ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن چیلنجز بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے ہیں، اور اس لحاظ سے رسپانسبلٹی تو پروونشل گورنمنٹ کی بھی ہے، پروونشل جو انٹیریئر منسٹرز ہیں ان کی بھی ہے، مرکز کی بھی ہے، سیکنڈ لائن فورسز بھی، بیکاز وہاں پورے زور سے ان کے ڈسپوزل کے اوپر ہیں، اور لا انفورسنگ ایجنسی ساریوں کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا، تو آئی تھنک دے ول ہیو ٹو بیف اپ ایوری تھنگ اینڈ سی کہ یہ بی ایل اے کے نام کے اوپر جو ہمارے دشمن یہ حرکات کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو سر یہ ایک ہی دن میں بلوچستان میں اتنے حملے ہونا آپ کو کیا لگتا ہے پرسنلی، بیکاز یو ہیو این ایکسپرٹیز آن دیٹ آلسو، کہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ مقصود ہو سکتا ہے ان کا؟ دیکھیں، مقصود تو ان کا یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہم پاکستان کو کسی لحاظ سے بھی اکنامک پراسپیرٹی کی طرف نہ جانے دیں، اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھا جائے تھرو آؤٹ، اور اس کے پیچھے یہ جو حملے ہیں یہ نہتے پنجابیوں پہ یا سندھیوں پہ یا بلوچیوں پہ نہیں ہیں، یہ حملے پاکستان کی ریاست کے اوپر ہیں، یہ ہماری قومی سلامتی پہ حملے ہیں، یہ ہمارے وجود پہ حملے ہیں، اور اس کا دفاع بھی ہم نے مل کے سب نے کرنا ہے۔ یہ سیکیورٹی فورسز کے صرف لیول کی بات نہیں ہے، یہ پوری قوم کی ہے، اس میں ہر کوئی شامل ہے، اور آئی کین اشور یو کہ پہلے بھی ان دہشت گردوں کی کمر توڑی گئی تھی، اور ابھی پھر خدا کے کرم سے یہ کبھی ریاست کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کی بھول ہے کہ بندوں کی قربانیاں کرا کے تو یہ لوگوں کو ایک ملک جو نیوکلیر طاقت ہے، جو میزائل طاقت ہے، اس کو سر کو نگوں کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم ان کا کلا کما کرنے کے لیے چن چن کے ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے جو کہ عبرتناک سزا ہو۔ سر آپ کو لگتا بہت ہے، مہربانی۔ جی ایک آخری سوال سر، ایک بل سر آج پاس ہوا ہے قومی اسمبلی میں مقامی حکومت کے ڈھانچے میں تبدیلی کا، اور منظور بھی ہو گیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے الیکشن پھر بلدیاتی ملتوی ہو جائیں۔ کیا آپ کی حکومت الیکشن کرانے سے ڈر رہی ہے سر؟ نہیں، دیکھیں، الیکشن کرانے سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، ملک کے حالات کو دیکھ کے ضرور بلدیاتی انتخابات تو انتہائی امپارٹنٹ ہیں، جہاں لوکل گورنمنٹ ہیں وہ کسی بھی ملک یا صوبے کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ پارلیمنٹ کے اندر جو الیکٹڈ نمائندے ہیں جو یہ لا پاس کر رہے ہیں انہوں نے اس کے سارے پروز اینڈ کانس دیکھے ہوں گے، اینڈ آئی کین اشور یو اینڈ آئی ریکمینڈ کہ ہمارے بلدیاتی انتخابات سارے صوبوں میں ہونے چاہیے، لیکن یہ سیکیورٹی سچویشن کو دیکھ کے اور ملک کے حالات کو دیکھ کے ہی ان کو آگے چلنا پڑے گا، اینڈ آئی اشور یو کہ حکومت وہ فیصلے کرے گی جو ملک کے مفاد میں۔ بہت مہربانی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا اور آپ کے وقت کا۔ نون لیگ کے سینئر رہنما میرے موجود تھے۔ دیکھتے ہیں حالات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر بلوچستان کے حالات مسلسل خراب ہیں، مسنگ پرسنز کے معاملے پر جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا اور انتہائی خوفناک ہے، ایک ہی دن میں بہت ساری کارروائیاں ہوئیں۔ اصولی طور پر دیکھیں تو بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کی حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے؟ جی بالکل، آپ کہہ سکتی ہو، یقیناً صوبائی حکومت ہماری ہے اور نون لیگ کی ہے تو مشترکہ ذمہ داری ہے، مگر ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی بھی ہے، اور بلوچستان میں جو ایک آج اکبر بگٹی کے اس کا جو شہادت کا دن ہے وہ بھی آج کا ہی ہے، تو اس حوالے سے میرے خیال میں پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ اس دن یہ سارے کارروائی کرنی ہے، لیکن میں اس سوچ میں پڑا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ سیاست کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی، مگر کبھی ہم نے سنجیدگی سے اس ایشو پہ، اس مسئلے پہ ہم نے غور نہیں کیا کہ آخر یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، چاہے اگر جنوبی پنجاب کے کچھے کی ڈاکو جہاں 12 پولیس والوں کو شہید کیا ہے، یا سندھ کے کچھے کی ڈاکو، یا بلوچستان میں دہشت گردی ہو، یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا ہونا چاہیے اور اس دہشت گردی کا مقابلہ، اور یقیناً ایک افسوسناک عمل یہ ہے کہ بسوں سے لوگوں کو اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے اور ان کو شہید کیا گیا، انتہائی افسوسناک عمل ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سیکورٹی فورسز نے
تو بر وقت جواب دے دیا ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اسی طرح جواب دیتے رہیں، بلکہ ان کی عملے سے پہلے جو نا ان کی کارروائی ہونی چاہیے، اور جو لوگ آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، تو ان کو آنکھیں کھول دینا چاہیے آج کی تاریخ۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، پیپلز پارٹی وزیر داخلہ کی کارکردگی سے مطمئن ہے، کیونکہ یہ وہی وزیر داخلہ ہیں جنہیں صدر آصف علی زرداری اپنا بیٹا کہتے ہیں، اور ان کی کارکردگی فی الحال تو یہ ہے کہ وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، لیکن بنگلہ دیش سے اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پہ ہم میچ بھی ہار جاتے ہیں، آئے روز دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور بلوچستان میں جو کچھ ہوا، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس وزارت کی بھی ذمہ داری ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے تسلیم کیا کہ بلوچستان میں ہماری اور نون لیگ کی حکومت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے، اور اس طرح یقیناً نقوی صاحب کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، چاہے کرکٹ کے حوالے سے یا داخلہ کے حوالے سے۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ ماضی میں جو 20 پوائنٹس تھے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت سے اور آج کی تاریخ تک اس پہ عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر انہی 20 پلان جو ایکشن پلان ہے ان کے اوپر اگر عمل درآمد کی جائے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کی جا سکتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ کسی بارڈر پاس سے ہوا، یہ ملک کے اندر سے ہوا، تو ملک کے اندر سے جو ہوا تو اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ آخر ان لوگوں نے آ کے دہشت گردی کیے اور 11 گھنٹے تک جو ہے نا وہ سسٹم کو یرغمال بنا کے رکھا، تھانے کو یرغمال بنایا، اور پھر اس کے بعد واپس اپنی محفوظ جگہوں پہ چلے گئے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ تو آئے دن کسی بھی دن آ سکتا ہے، اور ہمارے پاس تو ڈرون کا سسٹم بھی ہے، ہمارے پاس تو ریڈار سسٹم بھی ہے، تو آیا کیوں مطلب یہ چاہے کچے کے ڈاکو یا اس ٹائپ کی دہشت گرد ہو اور وہ پہاڑوں میں چھپے اور ہمیں نظر نہیں آتے۔ سر آج تو کوئی جوڈیشل پیکج ویسے نہیں آیا، لیکن کیا آپ لوگ کنفرم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اہم انتہادی ہے، کہ سینئر موسٹ کے اصول کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس لگایا جا سکتا ہے، یا اس پر ترمیم کی جا سکتی ہے، عہدے کی میعاد بڑھائی یا گھٹائی جا سکتی ہے، اور اس سے کوئی متعلق قانون سازی بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، پاسبلٹی تو ہے، اور خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں سپریم کورٹ کے 17 ججز ہیں، اور انہوں نے 2 ریٹائرڈ ججز جو 65 سال عمر کی عمر میں وہ ریٹائر ہو گئے، اور تقریباً 2.5-3 سال کے مزید ہو گئے، یعنی 68-69 سال کی عمر میں اگر آپ ایڈاپ ججز لے سکتے ہو، تو آپ ہائی کورٹ سے ججز کیوں نہیں لے رہے ہو؟ آرٹیکل 177 179 کے تحت آپ 15 سال جس وکیل کے سٹینڈنگ ہو تو وہ اس کو بھی آپ لے سکتے ہو، لیکن اگر آپ نے اس کو بھی نہیں لینا ہے اور ہائی کورٹ میں بھی ججز آپ کے کم آئے، اور پھر آپ نے آرٹیکل 182 کا استعمال کرنا ہے جو ریٹائرڈ ججز 3 سال کے اندر ان کو لینا ہے، تو اس سے بہتر یہی نہیں ہے کہ آپ موجودہ ججز کی جو 65 سال عمر ہے ان کو آپ 3 سال بڑھا دے 68 کر دے، اور اسی طرح ہائی کورٹ کی ججز کی عمر بھی بڑھا دے، جو 62 ہے اس کو 65 کر دے، تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اس کے بعد تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اس وقت 3 سال بقایا ہے، اگر 3 سال مزید بڑھ جاتے ہیں تو 6 سال اس کو مل جائیں گی، یعنی 3 سال کے بعد وہ مزید 3 سال کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ سینیارٹی کی بات کریں، یہ سینیارٹی کے جو اصول ہے وہ تو سپریم کورٹ کو توڑ چکی ہے۔ اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی بات کریں تو 3رے نمبر پہ خاتون جج تھی، ان کو چیف جسٹس بنایا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی ہمیں ایک میکینزم بنانا چاہیے، ایک ایسی لا بنانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن جائے، جیسے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کر کے آپ کو 5-6 نام بھیجے جاتے ہیں اور پھر اس میں آپ لیتے ہیں، یا اور کوئی طریقہ، یا کم سے کم یہ سینیارٹی والا کر، لیکن سینیارٹی والا کرے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک طرف تو سینیارٹی کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کی 3رے نمبر پہ ججز، پھر اس طرح جب صوبوں سے وہ ججز لیتے ہائی کورٹ سے تو وہاں بھی سینیارٹی کو نہیں دیکھا جاتا ہے، تو 3رے نمبر پہ 4تھے نمبر پہ ججز کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک اصول، ایک لا بنانا چاہیے قانون کی طالب علم کے حصے سے، میرا تو مشورہ یہ ہے۔ بالکل صحیح۔ سر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، پاور شیئرنگ فارمولے پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اب صورتحال یہ کہ آئینی عہدے تو مختلف آپ کے پاس ہیں، لیکن ایک بات تو یہ کہ آپ کو مختلف بل پہ اعتماد میں لیا جائے، اتحادی ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے، لیکن جہاں جہاں جن اضلاع میں پیپلز پارٹی ہے وہاں پر افسران بھی آپ لوگوں کی مرضی کے چاہیے، تو جب اتنا کچھ آپ لوگ مانگ رہے ہیں لیکن کابینہ میں شامل ہونا نہیں چاہتے؟ دیکھیے یہ ہمارا حق ہے، جہاں اگر حکومت کو ہم نے سارا دے کے ان کو پاکستان کا دوسری مرتبہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بنایا تھا،
جبکہ اثرت تو نواز شریف صاحب کو دیا تھا کہ وہ آئے گا وزیر اعظم بنے گا، اور یہ ان کا نعرہ بھی تھا پاکستان کو نواز دو۔ تو دوسری طرف ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حلقوں میں ہماری مرضی کے آفیسر دو، مگر ہمارا مطالبہ جو ہمارے پنجاب کے رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم ان آفیسر کو تو آپ ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی نہ لگاؤ جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، آپ اپنی مرضی کا لگاؤ، میرٹ کا لگاؤ، لیکن کم از کم جو ہمارے خدشات ہیں ایک آفیسر سے ان کو تو کم سے کم نہیں لگاؤ۔ تو اس میں کون سی بری بات ہے یہ؟ اگر ہم احتیاطی نہیں بھی ہوتے تب بھی ہمارا حق تھا، تب بھی ہم اس کے لیے آواز اٹھا سکتے تھے کہ فلاں افسر جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہے، اس کو نہ لگا جائے، کسی اور ڈسٹرکٹ میں لگا لو، اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل صحیح۔ سر، مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف سے سڑکوں پر تو راہیں جدا کر لی، لیکن زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، تو پیپلز پارٹی کیا منوانے ان سے گئی تھی اور وہ راضی ہوئے کسی بات پر؟ دیکھیے، مولانا صاحب کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کا ایک پرانی دوستی ہے، اور ایک آپ کو پتہ ہے سیاسی لوگوں کے بیچ میں جب دوستی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی شادی غمی میں بھی ایک دوسرے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ابھی 2-4 دن پہلے اس نے بیان دیا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ، یعنی تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کی 8-9 ملاقاتیں ہو چکی ہے، وہ کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کو وقت آتا ہے اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو جب وہ ملاقات کر سکتے ہیں تو زرداری صاحب کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ شہباز شریف صاحب بھی کر سکتا ہے، سب مل سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا سر، اپوزیشن تو موجود نہیں تھی، لیکن اسمبلی سے آج بلدیاتی ڈھانچے میں تبدیلی کا بل منظور کرا لیا گیا ہے، جس سے ہو سکتا ہے ایک مرتبہ پھر بلدیاتی انتخابات التوا میں ہو جائیں اسلام آباد میں۔ اس بل کو لے کر پیپلز پارٹی کے کوئی تحفظات نہیں ہیں یا پھر وہ ایگری ہے، کیونکہ ساتھ تو دیا انہوں نے؟ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اپوزیشن موجود نہیں تھے، کیوں نہیں تھے؟ سارے موجود تھے، پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے موجود تھے، انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے یا جو بھی سلسلہ ہے، لیکن یہ حکومت کا حق ہے، اگر حکومت ایک اکثریت رکھتی ہے، وہ کوئی ترمیم کرنا چاہتی ہے اس میں، تو یہ ان کا حق ہے قانون سازی۔ تو اس میں کوئی تحریک انصاف تھی جو انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر 34 بل پاس کیے تھے، وہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ سارے بات؟ جو حکمران ہیں یا جن کے پاس اکثریت ہے تو وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ ہاں، قانون سازی اگر آئین کے خلاف ہو یا کسی سیاسی پارٹی کے خلاف ہو تو یقیناً کوئی اعتراض اٹھا سکتا ہے، لیکن بلدیاتی سسٹم ہے، اس میں سے آگے پیچھے ترامیم ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آج بانی پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر اداروں پر وہی الزام تراشی کی جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، اور اس بات پہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اس بار بھی ان کا جلسہ نہ ہونے دے حکومت۔ تو آپ کو لگتا ہے جلسے کی اجازت دینی چاہیے ان حالات میں؟ دیکھیے، جلسے کی حالت اگر نہیں بھی دیتے ہیں، ان کے باوجود انہوں نے جلسے والی رات جو ہے نا 12-1 بجے تک ان کے رہنماؤں کے بیانات ہم ہر صورت میں کریں گے، بلکہ وہ علی گنڈپور نے تو کہا کسی کا باپ بھی نہیں رو سکتا ہے۔ تو پھر یہ کون سا باپ نکلا ہے جو رات کو جا کے ان سے رابطہ کیے اور پھر اعظم سواتی کو جو ہے نا وہ 2-3 گھنٹے کا سفر کرا کے اور صبح 7 بجے جیل مینول کے خلاف وہ وقت سے پہلے جیل کھلوایا اور خان صاحب نے ہدایت کی ہے؟ تو یہ سہولتکاری تو حکومت نے کی ہے۔ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، اس وجہ سے کہ اگر حکومت کے خلاف کوئی اپوزیشن جو نا وہ جلسہ کرنا چاہتی ہے اور ان کا لیڈر جیل میں یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ مجھے فون کرنے دیں یا میرے کسی رہنما کو بلاؤ تاکہ میں اس کو ہدایت دوں کہ جلسہ نہ کرے، تو یہ تو حکومت کے فائدے میں جا رہی ہے اور حکومت نے سہولتکاری کی ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ یہ میں اور آپ بھی ہوتے تب بھی ہم کرتے ہیں، اور پھر وہ کہاں گئی ہے ان کو وہ جو کہتے ہیں ہم وہ نہیں کریں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہم معاہدہ نہیں کریں گے، ہم ڈیل نہیں کریں گے۔ تو یہ ڈیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر بانا یہ بنا ہے کہ چونکہ مذہبی تنظیموں کا جو احتجاج تھا وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے تھا، آپ کا جلسہ تو 30 کلومیٹر دور ترنول میں تھا، ان سے کیا لینا دے؟ اور پھر یہ تو پہلے سے پلان تھا، پہلے سے طے شدہ تھا، پہلے سے اناؤنس ہو چکا تھا سپریم کورٹ کی ڈیٹ کی، اور پھر آپ کا NOC شام کو کینسل ہوئی ہے۔ جو شام کو کینسل ہوئی ہے، پورا پاکستان میں 5 مرلے کے پلاٹ میں آپ نے پورے پاکستان کو بلانا تھا، اور نہ آپ کا کرسی تھا، نہ آپ کا ٹینٹ تھا، نہ آپ کا سٹیج تھا، نہ آپ کو کوئی تیاری تھی۔ اگر حکومت اینڈ ٹائم پہ NOC نہ کینسل کرتی تو آپ جلسہ کہاں کرتے؟ بالکل صحیح۔ میرے ساتھ ہی موجود رہے گا سر، مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر غوث بخش صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا غوث بخش صاحب۔ بلوچستان میں آج پے در پے جو یہ واقعات ہوئے ہیں، مسلسل حالات خراب ہیں، کیا حل سر اس کا نکل سکتا ہے؟ ایک مکمل آپریشن اب آپ کو لگتا ہے فول پروف یہاں پہ بھی کرنا چاہیے؟ آپ کی بڑی مہربانی جی، بہت بڑا سوال ہے یہ، لیکن ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی تک اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا، نہ ہی کسی نے کوشش کی کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں جی۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، آج سے نہیں آ رہا، بہت عرصے سے آ رہا ہے،
पॉलिटिकल विल नहीं है बीबी। पॉलिटिकल विल होगी तो हर पार्टी अगर ज्वाइन करेगी कि हमने इस जमीन को ठीक करना है, पाकिस्तान की जमीन को, चारों प्रोविंसेस और दूसरे भी जो इलाके हैं हमारे साथ एनेक्स्ड है, तो फिर हमने मिल के यहाँ पे हुकूमत भी करनी है इसी अवाम के ऊपर। अवाम जो है वही इनको ताकतवर और बादशाह बनाते हैं जी। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं देख रहा हूँ 70 में इलेक्शंस होते हैं, बलूचिस्तान सूबा बनता है, उससे पहले ये सूबा नहीं था, सिंध बलूचिस्तान के नाम से याद किया जाता था, यहाँ की हाई कोर्ट भी इसी नाम से थी और बाकी सब चीजें भी। इसके बाद बलूचिस्तान पहली बार सूबा बनता है, 17 में इलेक्शंस होते हैं, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और कुछ और आज़ाद लोग पीपल्स मिल के, उस जमाने में पीपल्स पार्टी का कोई आदमी वहाँ से नहीं था, नेशनल अवामी पार्टी और JUI और बाकी ये पार्टियाँ थी। उसके बाद तो बाद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हर पार्टी का हर बंदा, हर लीडर इस पार्टी में भी रहा, दूसरी पार्टी में भी रहा, तीसरी में भी रहा, मतलब हर पार्टी के मंशूर के तहत काम भी किया और एंजॉय भी की हुकूमत। लेकिन बलूचिस्तान के मसले को हल नहीं कर सके। आवाम सादी है हमारी बहुत ज़्यादा, उनको खुश करना बहुत ठीक था। उनको एक सियासी नारा मिला हुआ है कि जी नाराज़ बलोचों को कोई तकलीफ नहीं हुई पाकिस्तान में आते हुए। खानफ कल्लात और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान में जो एनेक्सेशन में मसले कुछ हुए, उसकी वजह से जो है ना ये पार्टियां नहीं कर सकी कि हमने क्या करना है। 72 में असेंबली पहली बैठती है, गवर्नर बनते हैं गौस बिजंजो साहब, नवाब गौस बख्श रेसानी पीपल्स पार्टी में चले गए थे, इससे पहले वो गवर्नर थे। इसके ऊपर नवाब अकबर खान को नाराजगी हुई कि मैं भी आपका साथी था, मुझे गवर्नर क्यों नहीं बनाया। वो नाराज हुए कि गौस बख्श बिजंजो के बजाय मुझे बनाते। बाकी मैं जानता हूँ, मैं 3 एज में था, मेरे वालिद पहले स्पीकर थे बलूचिस्तान असेंबली के। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस मसले को पॉलिटिकल नहीं समझा। जोरावर सरदार है, इसके इलाके में ऑपरेशन, उसके इलाके में ऑपरेशन, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव विल नहीं थी। ठीक है डॉक्टर गौस साहब, आपको नहीं लगता सर आज जिस तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान कह रहे हैं कि ये बलूची तो हरगिज़ नहीं है, ये तो दहशतगर्द हैं, तो फिर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए तो पॉलिटिकल विल तो चाहिए होती है, लेकिन फिर बातचीत तो नहीं उनसे होगी अगर ये तो 2 सूबों के अंदर आग फैल जाएगी लड़ाई की। देखिए जी, वज़ीर आला साहब जो है ना खामखा के लिए मामले को ख़राब कर रहे हैं। वो वज़ीर आला है माशाल्लाह, उनको तो ये कि अगर वो बलूचिस्तान के नहीं है, बलोची नहीं है, तो फिर उनको निकाल दे। अगर वो निकाल सकते हैं तो वो यहीं के लोग हैं, बहरहाल किसी की उसके ऊपर शय के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। वो खाना कल्लात बैठे हैं जिनकी बोन ऑफ कंटेंशन पाकिस्तान के साथ जो थी, तो वो ठीक है, इनके दादा थे उस जमाने में जिन्होंने एनेक्स किया 1948 में, ठीक है जी। कायदे आज़म के साथ उनके वो थे, ताल्लुकात भी थे, वो उनके वकील भी थे बहुत सारे केसेस में। खाना कल्लात हमारा रिश्तेदार भी है जी, हमको अच्छी तरह से याद है, हम आते जाते रहते थे। तो वो तो गवर्नर थे। जब अकबर खान ने नैब की हुकूमत तोड़वाई और खुद गवर्नर बन के बैठे, अपना मकसद हल करने के बाद उन्होंने कहा कि बस मैंने अपना अंजाम वो क्या कहते हैं इंतकाम ले लिया है। फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर खानफ कल्लात मीर अहमद यार खान साहब जो थे वो गवर्नर बने बलूचिस्तान के 1974 में। तो उसके बाद फिर वो रहे, जब मार्शल लगा तब तक वो गवर्नर थे। मेरे वाले चीफ मिनिस्टर थे खान साहब जो थे, अपने क्या कहते हैं गवर्नर बलूचिस्तान से। हमारी रिश्तेदारियाँ तारीखी भी हैं और आजकल के दौर में भी हैं जी। उसके बाद जब मार्शल लगा, खानफ कल्लात इस्लामाबाद में उस वक्त बलूचिस्तान हाउस नहीं होता था, ये पेशावर रोड पे होता था, एक बहुत बड़ा बंगला, वहाँ ठहरे हुए थे। वहाँ पे वो फौत हुए, हार्ट अटैक हुआ उनको। वो वहाँ मौजूद थे, बैठे हुए थे, अगली गवर्नरशिप के लिए वो लॉबी कर रहे थे। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मसला भी खानफ कल्लात का था, कल्लात की एनेक्शन से मामला खराब हुआ था, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। हर कोई चाहता है छोड़ो कि मैं फ़ायदा उठाऊं कि वो छोड़। अभी तो जो खानफ कल्लात के आगे पीछे काम करने वाले लोग हैं वो भी खानफ तो सर आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि ये जो BLA है ये दहशतगर्द तंजीम है, और इसमें जाहिर बात है कि कोई बैरूनी हाथ बाहर का जो पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन है उसका ज़रूर है। तो बिल्कुल ऐसे है जी, क्योंकि उसको कोई यहाँ की तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, वो तो वारिंग फैक्टर है इनका। ये पहली तो नहीं इंसर्जेंसी, ये मेरे ख्याल में 5वीं
चल रही है, इसको खत्म करने में आखिर में एक ही मामला होता था, 4 पैसे दिए सरदार को, उसको जमाने में मैं जानता हूँ, अभी मैं ज्यादा क्या बोलूँ, घर की बात है जी, उनको अंकल बोलता था, वो आते जाते थे, तो मुझे पता है कि वो 73 वाली कैसे खत्म हुई 77 में, ठीक है रे। उसके बाद फिर अभी भी जो हो रही है एक ही तरीका है, बहुत से लोग हैं, इससे जनरेशन हो रही है, लोग पैसे बना रहे हैं, वो लोग भी जो पहाड़ों पे हैं वो भी और ये लोग भी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वास मेरे साथ मौजूद थे। कादर साहब, आपको भी लगता है कि जिस तरह ये कह रहे थे कि पॉलिटिकल विल नहीं है, फिर एक और एपीसी बुलाई जाए इस मामले के ऊपर और अस्करी और हुकूमती क़यादत मिलकर अब कोई ठोस फैसला करे इसके खिलाफ? नहीं, मेरे ख्याल में गौस बख्श साहब ने बड़ी तफसील से बात की और उसको वाज़ेह कर दिया है कि ये मिसिंग पर्सन वाले लोग नहीं है, ये खाना कलात वाले जो स्टेट है उनके लोग हैं। दूसरी बात, वो खुद तस्लीम करे कि सरदारों ने, नवाबों ने पैसे लेके की है। तो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में जब से हुकूमत आई है सरदारों की, नवाबों की, तो उन्होंने खुद ही अपने इलाकों को, अपने नौजवान को बेरोजगार और पसमानदा रखा और खुद गौस बख्श साहब मान रहे हैं कि उन लोगों ने पैसे लिए है। तो आप मुझे बताओ, अगर उन लोगों ने पैसे लिए है और उन लोगों ने हुकूमतें की है पिछले 77 साल से और उसके बाद आवाम को पसमानदा रखा, वफाकी हुकूमत से तो बजट आ रही है। अगर आप पिछड़ा पीपल्स पार्टी का आप हुकूमत देख ले कि बलूचिस्तान पैकेज के नाम से 5000 नौजवानों को नौकरियां दी है और 35 अरब जो है ना वो हर एमपीए को तरक्याती फंड दिए है। और आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो तरक्याती काम और रोजगार के लिए और बच्चों की तालीम के लिए सरफराज भुट्टी साहब ऐलानात कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा उसको करिए, बलूचिस्तान का अगर आप पश्तून बेल्ट देखें, वहां तो कोई सोजिश नहीं है, वहां तो कोई इस तरह बेकरारी नहीं है, वो तो बड़े खुश है। लेकिन ये चंद एरिया में है, तो चंद एरिया को आप बलूचिस्तान नहीं कह सकते हो। आप ये कह सकते हो कलात में हालात खराब है, आप ये कह सकते हो डेरा बुटी में है, मगर ये कहना बिल्कुल गलत है कि बलूचिस्तान में हालात खराब है। बलूचिस्तान में जो मेजॉरिटी जो आबादी है वो पश्तून की, और वहाँ तो पुरामन आबादी है, वहाँ तो कोई नहीं है। अगर मैं कोयटा की बात करूँ तो वहाँ भी मिक्स आबादी है, मेजॉरिटी पश्तून है, फिर हजारे है, तो वहाँ भी पुरामन है, कोई मसला नहीं है। तो चंद जो डिस्ट्रिक्ट या तहसील में है उसको खामखा आवाज दे के बलूचिस्तान में हालात खराब है, ऐसी कोई सूरत ख्याल नहीं है। बहुत शुक्रिया कादर खान मनोखैर साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीटीआई का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब आपके वक्त का। सर, एक जानिब आप लोगों की तरफ से बयानिया है कि इस्लामाबाद में मुलतवी होने वाला जलसा किसी के कहने पर मुलतवी हुआ, और दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने आज खुद कह दिया कि उन्होंने किसी के कहने पर नहीं, आज खुद अपनी मर्जी से इसको मुलतवी किया। तो ये दोनों बयानात में इतना तजाद क्यों है सर? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों बयानात में तजाद कहाँ नजर आता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज ये है कि पीटीआई जो है वो अमन पे यकीन रखती है, वो नहीं चाहती कि उसके वर्कर्स को फॉडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, कि किसी शख्स का भी खून बहाया जाए। जो सूरत हाल नजर आने लगी थी डेवलप होते हुए कि जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए, सड़कें बंद कर दी गई, हमारी पूरी तैयारी थी, 30 से 35 हजार लोग हमारे जो थे वो केपी से आने थे। हमने केपी में अपने साथ जो है कंटेनर हटाने का सामान भी तय ले लिया था कि हमारे पास क्रेनें भी थी, सब कुछ था। अब वो सूरत हाल पे किसी ने हमसे राब्ता तो जरूर कायम किया, वरना 7 बजे सुबह दरवाजा नहीं खुलता बात करने के लिए। 2 चीजें हो रही, हम नहीं चाहते थे कि हमारे वर्कर्स का जो है खून बहे या अवाम का, और दूसरी तरफ नामूस रिसालत के लिए एक बड़ा मुजाहिरा हो रहा था उसे, जो काजी फाइज ईसा के कोर्ट के केस का था। हम नहीं चाहते थे कि उस केस के ऊपर से रात की न्यूज ब्रॉडकास्ट के अंदर शह सुर्खी कोई और, इसलिए ये जलसे तो हो सकते हैं, पोस्टपोन भी हो सकते हैं। इंशाल्लाह हमें अभी भी यकीन नहीं है कि 8 सितंबर को भी करने देंगे, इससे कि इन लोगों के पास, इन्हीं ने माजी में भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर चुके हैं इसी इस्लामाबाद के जलसे पे। ये पहली दफा नहीं कैंसिल की है, ये तीसरी दफा कैंसिल की है। तो ये जो 8 सितंबर वाली बात है ये नहीं होगी। लेकिन बात ये है कि हमने ये साबित करना था कि उकसा कौन रहा है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि 9 मई की कर लो जुडिशियल इंक्वायरी। ये तो दोबारा ये चाहते थे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो
اور جیسے ہی لڑائی جھگڑا ہوتا تو کہتے یہ تو ہے ہی فسادی جماعت. اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب، وفاقی حکومت نے دارالحکومت نے بلدیاتی انتخابات قبل ہی بلدیاتی ڈھانچے میں بھی تبدیلی کا قانون منظور کر لیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ہو سکتا ہے کہ شاید بلدیاتی الیکشن بھی اس سے دیر سے ہوں اب؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کی کوشش اور کاوش کیا ہے. ان کو عوام کے موڈ کا 8 فروری کو اندازہ ہو گیا کہ ایک سیاسی جماعت کا انہوں نے بین کر دی تقریباً کہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. بلے کا سمبل ان سے لے لیا، ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا، ایک کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی، ڈور ٹو ڈور کیمپین نہیں کرنے دی. کینڈیڈیٹس کو جو ہے اتنا ٹف ٹائم دیا کہ وہ ٹکٹ جمع کرانے اور اپنی کینڈیڈیسی کو منظور کرانے کے لیے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک انہیں جانا پڑا. اور اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلا کہ 2/3 اکثریت رات کے 8 بجے تک ہر چینل دکھا رہا تھا. ہر چینل 10 بجے تک بھی کچھ چینل نے 2/3 اکثریت دکھائی. اور اگلے دن رات کے 10 بجے کایا پلٹ چکی تھی. یہ اسٹیٹسٹکلی پاسبل نہیں ہے. دنیا کے ماہرین اسٹیٹسٹیشنز کو بلا لیں کہ جتنا ریزلٹ آ چکا تھا ملک میں، is it possible کہ this kind of a thing can happen? The probability of that is less than 1%. وہ پاکستان میں ہوا. جب ایسی صورتحال ہے، یہ آپ کے خیال سے انتخاب میں کسی قسم کے انتخاب میں بھی جائیں گے؟ انتخاب میں جائیں گے منہ کی کھائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حالات سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب مسلسل اداروں کے سربراہوں پر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے. آج بھی بانی پی ٹی آئی نے نام لے کر حلقوں پر تنقید کی. سر، اس طرح تو معاملات آپ کے بہتر نہیں ہوں گے؟ اچھا جی، آپ کے خیال سے جھوٹ بول کے بہتر ہوں گے؟ ہم جھوٹے وعدے کریں کہ جی ہم مہنگائی کو 12% سے کم کر کے سنگل ڈیجٹ لائیں گے اور 40% پہ لے جائیں. ہم کہیں ترقی کی شرح 6% بہت کم ہے، ہم اس کو بڑھائیں گے اور نیگیٹو 0.43 پہ لے جائیں. ہم کہیں ہم نوکریاں دیں گے اور 34 لاکھ نوکریاں ملک میں کم کرا دیں. ہم کہیں ہم ڈالر کی قیمت 200 سے کم لے آئیں گے اور 304 پہ لے جائیں. یہ اچھی باتیں ہیں؟ میرے لحاظ سے تو نہیں. ہم سچ بولیں گے. سچ کڑوا ہوتا ہے. الحق و مرن قرآن کہتا ہے، تو سچ تو کہنے دیجئے. ٹھیک ہے. عمر ایوب صاحب نے آج مطالبہ کیا ہے کہ نئے چیف جسٹس کا فوری طور پر اعلان کریں. اس حوالے سے کوئی قانون سازی کی گئی تو شدید احتجاج کریں گے. سر، آپ لوگوں کو خطرہ کیا ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر وہ چیف جسٹس سے متعلق کوئی بھی کارروائی کریں گے تو ظاہری بات ہے انہیں 2/3 اکثریت تو چاہیے ہوگی، جو حکومت کے پاس فی الحال نہیں ہے. یہ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستانی کے عدالتی نظام میں ایک بہت بڑا سکون آ چکا ہے اس وقت. قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق صاحب قبلہ و کعبہ قابل احترام شخصیات کو ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں مدعی ہونے کی حیثیت سے کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں. وہ ہماری اس استدعا کو ردی کے ٹوکری کے بھی قابل نہیں سمجھتے. پتہ نہیں کہاں چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا ضمیر کیسے اجازت دیتا ہے کہ وہ ہمارے کیسز سنیں. اسی وجہ سے ہم اس بات کے بھی ہمیشہ کنسرن رہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کی مدت سے زیادہ عرصہ نہیں ملے. اس وقت جو الیکشن کے قوانین میں تبدیلی کی گئی وہ صرف ایک مقصد کے کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹ سے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے لحاظ سے نہ ملے. اور یہ سیٹیں وہ ڈسٹریبیوٹ کس میں کرنا چاہتے ہیں؟ وہی جماعتیں جو باقی رہ جاتی ہیں اس کے ذریعے وہ اپنی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں. وہ تعداد بڑھانے کے بعد پھر وہ کوشش کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگوں کو توڑیں، کچھ اور لوگوں کو توڑیں، اور آخر میں اور کچھ نہ رہے تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو کثیر رقم دے کے توڑنے کی کوشش کریں کہ انہیں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے. جس دن ان کو یہ 2/3 اکثریت حاصل ہوتی ہوئی نظر آئی دونوں ایوانوں میں
एक ऐवान में नहीं, दोनों ऐवानों में। देखिए, सबसे बड़ी बदनीयती का सबूत ये है कि केपी के सेनेट के इलेक्शंस क्यों नहीं करा देते। अगर रिजर्व सीट्स के बगैर भी करा दें तो करा लीजिए, और बाकी सबकी भी रिजर्व सीट्स हटा दीजिए। ठीक है, एक फेयर बात है, लेकिन ये चीज गवारा नहीं हो सकती कि आप आइन के साथ इस किस्म का खिलवाड़ करें जो इस मुल्क के और इस मुल्क के अवाम पे और जमहूरियत के मुंह पे एक जोरदार तमाचा हो। आपको लगता है JUI अब सड़कों पर अपनी सोलो फ्लाइट ले रही है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो वो आपका साथ दे रही है, लेकिन आखिर वजूहात क्या है कि आप लोग मौलाना फजल रहमान को मना नहीं पा रहे, राम नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो तो मौलाना आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात कर रहे हैं मौलाना। ये पता नहीं आप मौलाना के साथ किस राम का जिक्र कर रही हैं, बुरी बात है। उसके ऊपर राम का उनके साथ ना करें तो अच्छा है, इस्लाम का जिक्र हो जाए तो अच्छा। इस्लाम के लिहाज से मौलाना को फैसला करना है कि हक किधर है। अगर मौलाना हक के साथ है तो वो मौलाना है, वरना मौलाना के अलावा कुछ और अल्फाज में उनके लिए इस वक्त कहना नहीं चाहता। तो आपको लगता है कि तहरीके इंसाफ अगर अब सिस्टम के लिए एक मुश्किल बन चुकी है तो आपके लिए अब क्या रास्ता बचता है? वैसे तो आज एक बेहतर मौका मिला है, आपके रुकने असम्बली हाजी इम्तियाज़ को प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली भी लाया गया, तो अच्छे ताल्लुकात है हुकूमत के साथ, आप लोग बातचीत का आगाज़ क्यों नहीं करते? जी देखिए, बात यह है, सेनेटर एजाज चौधरी साहब को क्यों नहीं लाया गया इतने अरसे? क्या ये वो वाले को तो नहीं लाया गया जिसकी ठुकाई कर करके उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करवा लिया हो, ब्लैकमेल कर करके कर लिया हो? क्या आप भूल गई हैं कि 9 मई के बाद जो लोगों के ऊपर पहले मुकदमे दाखिल किए गए, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें किस तरीके से माफ कर दिया गया, सारे गुनाह माफ। मैं एक मुकदमे हूं जिसमें मेरा नाम नामालूम अफराद में डाला गया। अब आप सोचिए, कराची शहर में मैं नामालूम अफराद में आ गया, और इमरान इस्माइल जिसका नाम था, नामजद था उस मुकदमे में, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़े मजे से घूम रहे। मैं पिछले 1-1.25 साल से केस भुगत रहा हूं और जेल में भी 10 माह 17 दिन रह के आया। ये है पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम जो इस वक्त मुल्क में राइज और कायम है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका। और ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम पार्टियां एक पेज पर मौजूद हो, क्योंकि इस वक्त जो हालात आज हमने बलूचिस्तान में देखे और जो आग सुलगाई जा रही है उसका बुझना बहुत ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।